بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اس چینل پر دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اس موضوع پر میں نے محنت کر کے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا تھا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے روشنی کے دو مینار ہی ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، کیونکہ ان پر ہی ایک مسلمان رہنے کے لیے ان دو چیزوں پر عمل ضروری ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ ان کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی مضبوطی سے انہیں پر قائم رہے، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کافر و مشرک نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین بنائے 6 دن میں۔ اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پانی پر آباد تھی، یعنی زمین و آسمان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پر تھے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا؟ یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور کیا تم اس کو دوسروں کے برابر بھی ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ پاک کا اس کو ان کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، جو خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے زمین کے اوپر زمین میں پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زندہ رہنے والوں کے لیے جزائیں بھی رکھ دیں، یعنی جو زمین پر زندہ رہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک طعام سب کچھ ان کے لیے انتظام فرما دیا، اور ان کے لیے جزائیں بھی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن میں مکمل فرمایا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ فرمایا تم دونوں خوشی سے حاضر ہو جاؤ۔
کیا وہ حاضر ہو گئے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا تم خوشی سے حاضر ہو یا دباؤ سے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں، یعنی زمین اور آسمان نے اپنی خوشی کو ظاہر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں یعنی چراغوں سے روشن کیا، اور اس آسمان دنیا کی حفاظت کی۔ یہ خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی اور 2 دن میں اس کے متعلق چیزیں یعنی درخت، پھل، میوے اور پہاڑ بنائے گئے۔ زمین اور اس کی اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا، اس سے اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بسائی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، اس سے گرد اوپر کو اٹھی، پھر وہ پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کے زمین پہ رکھا تو زمین کی حرکت بند ہوگی، یعنی زمین حرکت کرنے سے باز آ گئی۔ اس طرح اللہ نے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اتنا انتظام نہ فرماتے تو زمین حرکت کرتی رہتی۔ یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عالم کی، اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ کی پاک ذات تھی، یعنی صرف ایک اللہ تھا۔ اس سے کہ پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا، یعنی لکھ دیا تھا۔ آسمانوں اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔
جو قیامت تک آنے والا ہے اسے لکھ لو۔ اور سب کچھ قلم نے لکھ لیا، یعنی قلم نے اللہ کا حکم کے مطابق وہ سب کچھ لکھ لیا۔ اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر ایک غبار کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو بنا کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ محترم عزیز دوستو، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے بنایا اور کس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا کر مخلوق کو بنایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا جنت سے نکلنا، زمین پر وجود، اور اس کے بعد ان کی توبہ اور نسل کے بارے میں اور ان کا ایک نبی ہونے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کام کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والی نئی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کی جائے آپ تک آسانی سے آ جائے۔ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔